السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تھک گئے آپ لوگ؟ جو نہیں تھکے نا وہ بلند آواز سے کہتے ہیں سبحان اللہ. تاجدار ختم نبوت، بلند آواز سے تاج و تخت ختم نبوت. مستقل سفر کی وجہ سے طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے، اور آپ بھی اگر ساتھ دیں گے تو انشاءاللہ میں کچھ دیر چلوں گا، مختصر وقت میں اپنی حاضری کو کمپلیٹ کروں گا. اللہ پاک آپ سب کے آنے کو اور اس کانفرنس کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائیں. اللہ پاک مولانا تجمل حسین شاہ صاحب کی تمام رفقا کی محنتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائیں. تو آئیے سب سے پہلے ایک خوبصورت شعر سے اپنی حاضری لگا رہا ہوں. شاعر فرماتے ہیں پوچھیں گے سبھی حشر میں سرکار کہاں ہے، سرکار پکاریں گے ختم نبوت کے وفادار کہاں ہے. بلند آواز سے آپ نے کہنا، گلا میرا خراب ہے لیکن آپ نے بلند آواز سے کہنا انشاءاللہ. کہیں گے انشاءاللہ. پوچھیں گے سبھی حشر میں سرکار کہاں ہے، سرکار پکاریں گے میرے وفادار کہاں ہے، سرکار پکاریں گے میرے وفادار کہاں ہے، سرکار پکاریں گے میرے وفادار کہاں ہے. نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے چند شعر. محمد مصطفیٰ کا سارا حلیہ خوبصورت ہے. اور بلند آواز سے سبحان اللہ. محمد مصطفیٰ کا سارا حلیہ خوبصورت ہے، محمد مصطفیٰ کا سارا حلیہ خوبصورت ہے. وہ جن کی حسن کی قسم کھائی ہے رب تعالیٰ نے، وہ جن کی حسن کی قسم کھائی ہے رب تعالیٰ نے. وہ زلف خوبصورت ہے، وہ چہرہ خوبصورت ہے، وہ زلف خوبصورت ہے، وہ چہرہ خوبصورت ہے. محمد مصطفیٰ کا سارا حلیہ خوبصورت ہے. اگر جاگے قسم لے لو زمانے بھر کے شہروں سے، اگر چاہے قسم لے لو زمانے بھر کے شہروں سے. وہ مکہ خوبصورت ہے، مدینہ خوبصورت ہے، وہ مکہ خوبصورت ہے، مدینہ خوبصورت ہے. محمد مصطفیٰ کا سارا حلیہ خوبصورت ہے، محمد مصطفیٰ کا سارا حلیہ خوبصورت ہے، محمد مصطفیٰ کا سارا حلیہ خوبصورت ہے. سبحان اللہ. آخر میں ترانے ختم نبوت پیش کروں گا کیونکہ مہمان حضرات بھی تشریف فرما ہے.
ساتھ دیں گے انشاءاللہ. ہم ختم نبوت کا ہی پرچار کریں گے، محشر میں شفاعت میرے سرکار کریں گے. کس کس کو شفاعت چاہیے ہاتھوں کو لہرا کر. ہم ختم نبوت کا ہی پرچار کریں گے، محشر میں شفاعت میرے سرکار کریں گے. کوئی نہیں کوئی نہیں کوئی نہیں ہے مصطفیٰ کے بعد نبی، پیچھے تک مصطفیٰ کے بعد نبی، مصطفیٰ کے بعد نبی، مصطفیٰ کے بعد نبی. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. تاجدار ختم نبوت، تاج و تاج ختم نبوت. ہم ختم نبوت کا ہی پرچار کریں گے، محشر میں شفاعت میرے سرکار کریں گے. کوئی نہیں کوئی نہیں کوئی نہیں ہے مصطفیٰ کے بعد نبی. کوئی مصطفیٰ کے مصطفیٰ کے بعد نبی، مصطفیٰ کے بعد نبی کوئی نہیں ہے. اس بات کا پرچار اگر جرم بنا تو، اس بات کا پرچار اگر جرم بنا تو، یہ جرم تو سولی پہ بھی ہر بار کریں گے. یہ جرم تو سولی پہ بھی ہر بار کریں گے، محشر میں شفاعت میرے سرکار کریں گے. کوئی نہیں کوئی نہیں کوئی نہیں ہے مصطفیٰ کے بعد نبی، مصطفیٰ کے بعد نبی کوئی نہیں ہے. مصطفیٰ کے بعد نبی کوئی نہیں ہے. ناموں سے رسالت کے لیے جان جو وارے. کون کون تیار ہے ہاتھوں کو لہرا کر. ناموں سے رسالت کے لیے جان جو وارے، ناموں سے رسالت کے لیے جان جو وارے، ناموں سے رسالت کے لیے جان جو وارے. وہ جنت میں وہ خلد میں سرکار کا دیدار کریں گے، محشر میں شفاعت میرے سرکار کریں گے. کوئی نہیں کوئی نہیں کوئی نہیں ہے مصطفیٰ کے بعد نبی. کوئی آخری دفعہ مل کے، گلا میرا خراب ہے آپ لوگ نہیں بولے نواز سے مل کے پڑھے. مصطفیٰ کے بعد نبی، مصطفیٰ کے بعد نبی کوئی نہیں ہے. ہو ہی نہیں سکتا، ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اللہ نے بنایا یہ جائے. کوئی نہیں کوئی نہیں کوئی نہیں ہے مصطفیٰ کے بعد نبی، مصطفیٰ کے بعد نبی، مصطفیٰ کے بعد نبی کوئی نہیں ہے. ماشاءاللہ. الحمدللہ. علالت اور بڑھاپا ہے، ہماری ہر جگہ سرپرستی فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ حضرت کی عمر میں برکت نصیب فرمائے اور ان کا سایہ تاجر ہمارے سر پر قائم فرمائے.
اسی طرح ہمارے مختلف دیوبندی جماعتوں کے ذمہ داران بھی ہماری اسٹیج پر جمع ہیں، جلوہ افروز ہیں. میں ان کو بھی تہ دل سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اسی طرح ہمارے سکرنڈ کے حضرت مفتی زین العابدین صاحب اور دیگر علماء کرام جس جس علاقے سے تشریف لائے ہیں، میں ان کا تہ دل سے مشکور ہوں. ابھی یہ گزارش کرتا چلوں، الحمدللہ ہمارے کافی سارے آج کے اس پروگرام کے مہمان گرامی تشریف لا چکے ہیں. عن قریب ان حضرات کے آپ حضرات سے خطاب ہوں گے. میں مختصر وقت کے لیے اپنے یہاں شہر کے حضرات کے مختلف جماعتوں کی نمائندگی کرتے ہوئے ان سے گزارش کروں گا کہ انتہائی مختصر وقت کے اندر اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں گے. سب سے پہلے میں سنی رابطہ کونسل ڈویژن نواب شاہ کے رہنما محترم جناب حضرت قاری محمد حنیف عثمانی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائے اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله العلي العظيم. ہم ناموس رسالت کے لیے جان نچھاور کر دیں گے سب کو انشاءاللہ. ماشاءاللہ اتنے کثیر تعداد میں آئے ہو، سب کو پیغمبر کی ختم نبوت کے لیے جان نچھاور کر دیں گے. ہم ناموس رسالت کے لیے جان نچھاور کر دیں گے. گر وقت نے ہم سے خون مانگا تو خون ان کا دامن خون سے بھر دیں گے. عزیزان گرامی، آج کی یہ عظیم الشان ناموس رسالت و تحفظ ختم نبوت کانفرنس نواب شاہ کے امیر محترم جناب مولانا تجمل حسین دامت برکاتہ العالیہ کی دعوت پر یہاں منعقد کی گئی، جس میں کثیر تعداد میں آپ لوگوں نے شرکت کر کے یہ بتلا دیا کہ حضور کی ختم نبوت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے. جو پیغمبر کی ختم نبوت کا دفاع نہیں کرتا یقیناً وہ کامل مسلمان ہو نہیں سکتا. الحمدللہ اکابرین موجود ہیں اور میں ان کے اور آپ کے درمیان حائل نہیں ہونا چاہتا، بس حاضری لگوانے آیا تھا تاکہ قیامت کے دن یہ کہہ سکے اللہ تیری پیغمبر کی ختم نبوت کے لیے ہم میدان میں آئے تھے اور اپنا نام لکھوایا گیا. انشاءاللہ جب بھی ضرورت پڑی میری جماعت کا ایک کارکن پیغمبر علیہ السلام کی ختم نبوت کے لیے مولانا کے شانہ بشانہ چلیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ. جزاک اللہ. ابھی آپ حضرات کے سامنے حضرت مولانا محمد عثمان صاحب خطیب نمرہ مسجد نواب شاہ، ان سے گزارش کروں گا کہ وہ آپ حضرات کے سامنے مخاطب ہونے. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نہ جب تک کٹ مرو میں خواجہ بطحا کی حرمت پر، نہ جب تک کٹ مرو میں خواجہ بطحا کی حرمت پر
خدا شاہد ہے کہ کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ میرے نہایت قابل احترام بھائیوں دوستوں بزرگوں، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ فضل احسان اور شکر کہ اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو ختم نبوت کے لیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر بات کرنے کے لیے یہاں جمع فرمایا۔ میں مختصر طور پر آپ حضرات کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت رکھنے کی کوشش کروں گا۔ دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا مسئلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد شروع نہیں ہوا، بلکہ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر تشریف ہی نہیں لائے تھے، ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر آئے بھی نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرما رہے ہیں کہ تمام حضرات انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ازل کے اندر جمع فرمایا، اور جمع فرمانے کے بعد حضرت آقا مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر ختم نبوت کا تاج رکھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ! اگر میں نے اور آپ نے قرآن مجید پڑھا ہوتا، اگر میرے اور آپ کے دشمنوں نے قرآن مجید پڑھا ہوتا، انہیں اندازہ ہوتا، انہیں علم ہوتا کہ جو ختم نبوت کا تاج اللہ رب العزت نے حضرت آقا مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر رکھا، وہ ابھی کی بات نہیں ہے، وہ 1450 سال کی بات نہیں ہے۔ آپ ذرا اندازہ کریں، آپ رب کا قرآن کھولیں، رب کا قرآن بتاتا ہے، اللہ رب العزت بیان فرماتے ہیں کہ ازل کے اندر اللہ تعالیٰ نے تمام حضرات انبیاء علیہ السلام کو جمع فرمایا اور انہیں جمع کر کے ایک عہد دیا۔ اس عہد کا ذکر میرے رب نے قرآن مجید کے اندر بیان فرما دیا کہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا ان یہودیوں کو بتاؤ، ذرا ان عیسائیوں کو بتاؤ، ذرا ان مشرکین کو بتاؤ کہ جب اللہ رب العزت نے تمام حضرات انبیاء علیہ السلام کو جمع فرما کے کہا تھا کہ لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، کہ اگر اے نبیوں میں تمہیں کتاب دوں، میں تمہیں حکمت دوں، میں تمہیں بصیرت دوں، اس کے بعد ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، اس کے بعد میرا نبی تمہارے پاس آئے، وہ جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ اس کی تصدیق کرے، وہ اس کے ایمان کی دعوت دے، بتاؤ تم کیا کرو گے؟ ہاں لتؤمنن بہ ولتنصرنہ، تم اس کی مدد بھی کرنا، تم اس کی نصرت بھی کرنا، تم اس پر ایمان لے کر آنا۔ اللہ اکبر کبیرہ! ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روئے زمین پر نہیں آئے، میرے رب نے قرآن مجید کے اندر فیصلہ فرما دیا۔ پھر اتنا نہیں بلکہ کہہ دیا قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کیا تم اس بات کی تصدیق کرتے ہو، اس اقرار کو تم لیتے ہو جو عہد جو وعدہ میں تم سے لے رہا ہوں اپنے نبی کے بارے میں، کیا تم اس پر گواہ بنتے ہو؟ اللہ اکبر کبیرہ! تمام نبیوں نے ازل کے اندر یہ بات بیان فرمائی، وانا معکم من الشاہدین۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تم بھی گواہی دو، میں بھی گواہی دیتا ہوں کہ میرا نبی دنیا کے اندر آئے گا، تم اس کی مدد بھی کرنا، نصرت بھی کرنا۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ وہ وقت لے کر آئے جب روئے زمین پر حضرت آقا مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ اس کے بعد اسی قرآن مجید کی آیات کو دیکھ کر حضرات صحابہ اکرام کی جماعت نے ان کی مدد بھی کی، ان کی نصرت بھی کی۔ وہ مدد و نصرت کیسی ہے آپ ذرا دیکھیں کہ جب مسلمہ کذاب آیا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورے لشکر لے کر آ گئے۔ جب اسود عنسی آیا، حضرات صحابہ اکرام فدائی بن کر میدان جہاد میں کود پڑے۔ اگر جس طرح یوسف کذاب آیا، گوھر شاہی آیا، کتنے بڑے بڑے وہ لوگ آئے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں گستاخی کرنے والے آئے۔ اللہ اکبر کبیرہ! انہوں نے یہ سوچا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں گستاخی کر کے نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا تاج ہم کم کر دیں گے۔ لیکن اللہ اکبر کبیرہ! آپ ذرا قرآن کھولے، میرے اللہ نے 1450 سال پہلے بیان فرما دیا تھا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، میں اپنے نبی کا نام بلند کروں گا۔ ان شانئک هو الابتر، میرے نبی کا دشمن تم کٹا رہے گا، پوری زندگی وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر کبیرہ! آج 1450 سال کے بعد مرزا غلام احمد قادیانی ملعون وہ اپنی قبر پر بھی فرشتے بھی اس پر لعنت بھیج رہے ہوں گے، اس کو جا کر کوئی بتائے کہ ختم نبوت کے پروانے آج بھی زندہ ہیں، قیامت تک زندہ ہیں اور زندہ رہیں گے۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ اگر میرے اور آپ کے دل کے
کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی محبت کم ہوئی، دشمن کو موقع مل گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر بات کرنے کا۔ اگر میرے اور آپ کے دل کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل محبت ہوتی تو بتاؤ خدا کی قسم دشمن کو موقع ملتا نہ ملتا؟ تو یہ مجھے اور آپ کو یہ آج کے پروگرام میں سب سے پہلے آپ کو یہی دعوت ہے کہ آپ اپنا تعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ مضبوط کریں۔ وہ تعلق کیسے مضبوط ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پر غور کر لیں، صرف ایک حدیث پر، کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں کہ آپ نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، او کما قال، کہ تم میں سے اس کا ایمان کامل ہی نہیں ہے جب تک کہ میں محمد رسول اللہ اسے اس کے والدین سے زیادہ، اولاد سے زیادہ، والناس اجمعین، تمام لوگوں سے زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں۔ آج میں نواب شاہ والوں سے پوچھتا ہوں، آپ ہاتھ کھڑا کر کے یہ عہد کریں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے یہ عہد کریں، اے نبی ہماری اولاد آپ پر قربان، آپ ہمیں اپنے اولاد سے زیادہ عزیز، آپ ہمیں اپنے والدین سے زیادہ عزیز، والناس اجمعین، آپ ہمیں تمام لوگوں سے زیادہ عزیز، ہمارا سب کچھ آپ پر قربان۔ یقیناً جب یہ ایمان دل کے اندر آئے گا یقیناً تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھے اور آپ کو کامل محبت نصیب ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔